أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بابا توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ اعراف سے ایک شورۂ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ فرمایا لوگو، اللہ کے کچھ اسماء حسنہ ہیں۔ معلوم ہوا اللہ اور ہے؟ یہ بات بچہ بھی سوچے، غور کرے تو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ اور اسماء حسنہ، یا آسان ترجمہ کروں تو پھر یوں ہوگا، اللہ کے خوبصورت ترین اسماء ہیں۔ حسین، احسن، حسین خوبصورت، احسن خوبصورت ترین، اور احسن کی تانیث ہے حسنہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جمیل ترین خوبصورت ترین نام ہے اللہ کے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی اللہ کو پکارا کرو، براہ راست نہیں، ان کے ذریعے پکارا کرو۔ جو ہاں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی اس سے دعا کرنا ہو، پکارنا ہو تو اسماء حسنہ کے ذریعے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے اسماء میں الہاد کرتے ہیں۔ جو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اسماء الہی میں الہاد کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ اب جب علماء ظواہر سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں خالق، رازق، محیی، ممیت، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، یہ اس کے اسماء حسنہ ہیں۔ سبحان اللہ ہوں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بات تو بچہ بھی سوچے تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے یہ اسماء تدوینی ہیں۔ یہ اسماء تدوینی ہیں اور ان میں الہاد نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو نہیں، میں ارشاد بھائی خود سمجھاتا، میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا نا ڈاکٹر، خدا کے منبر کی قسم، مجھے میرے قبلہ نے یہ درس دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا کسی ترجمے پر، قرآن کے کسی ترجمے پر بھروسہ نہ کرنا۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن لغت کا محتاج نہیں، لغت قرآن کا محتاج ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر میں نے سوال کیا امجد کہ پھر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کروں کیسے؟
انہوں نے فرمایا ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، مولا کا فرمان ہے قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اکیلی ہو ہی نہیں سکتی، دوسری آیت میں اس کی تفسیر ہوگی. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. میں قرآن کا ترجمہ بھی قرآن سے ہی کرتا ہوں. اور اب اگر میرے سامنے بسم اللہ اور اگر میرے سامنے ساتھ دیں تو آئیں ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ الہاد کیا ہے. ٹھیک ہے، جیتے رہو. پورے قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں جنہوں نے الہاد کی وضاحت کی ہے. سبحان اللہ. ایک ہے سورہ نحل. کون سا سورہ؟ جیتے رہو. ہاں پہلے چھوٹا سا میں شان نزول بتا دوں. ابن عامر حضرمی مکے کا ایک سردار تھا، نام یاد رکھ دینا، ابن عامر حضرمی. اس کا ایک غلام تھا ابو فکہ، یہ روم کا تھا، رومی تھا اور عالم تورات تھا. یہ آ کے تمہارے رسول سے تھوڑی بہت بحث کرتا تھا اور اپنی تورات دانی کا روب جھاڑتا تھا. اور صاف ظاہر ہے جب محفل نبوت میں بیٹھتا تھا تو قرآن بھی سنتا تھا. قرآن سنتے سنتے مسلمان ہو گیا. تو بات یاد اکبر اس کا مسلمان ہونا تھا. مکے کے کافروں کو ایک نئی کہانی مل گئی، انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جو ابو فکہ رومی ہے نا یہ بڑی کتابوں کا عالم ہے، یہ بنا کے دیتا ہے محمد کو اور یہ پڑھ دیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ جانے میرے رسول نے اس کا کیا جواب دینا تھا کہ سورہ نحل کی یہ آیت نازل ہو گئی. جاگنا 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 ذرا، آواز قدرت آئی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. لگا دے ہم جانتے ہیں یہ تہمت رکھ رہے ہیں تم پر کہ محمد کو بشر تعلیم دیتا ہے. شاد بات، شاد بات. بھائی روایت نہیں پڑھی میں نے، آیت پڑھی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں انما يعلمه بشر، کہ اس کا معلم کوئی بشر ہے. تو سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ قرآن نفی کر رہا ہے کہ رسول کو بشر نے نہیں پڑھایا. تو بس میں ملتان والوں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، انسان بن جاؤ، مولوی کے چکر سے نکلو. جسے بشر پڑھا نہیں سکتا وہ بشر ہو کیسے سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہم گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہم جانتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے بشر پڑھاتا ہے. اب اللہ ارشاد بھائی جو جواب دے رہا ہے یہ خدا ہی دے سکتا تھا. فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اے رسول جس کی طرف یہ کافر الہاد کر رہے ہیں اس کی تو اپنی زبان عجمی ہے. جو اللہ اکبر، جو اس کی رومی زبان ہے. الفت وہ تو خود عربی نہیں جانتا، عربی میں قرآن کیا بنائے گا؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور قرآن تو عربی مبین میں ہے. اب اللہ نے لفظ کا استعمال کیا وہی یلحدون، الہاد کا، کہ جس کی طرف انہوں نے الہاد کیا یعنی جس کا الزام لگایا.
جس کی تہمت دی کہ وہ پڑھاتا ہے. تو الحاد کے پہلے معنی تہمت، الزام. سبحان اللہ. جو شادباش پہلے معنی شادباش. جیتے رہو. دوسری آیت پڑھوں. سورہ حج. کون سا سورہ؟ کعبے کی بات کر رہا ہے اللہ. وَجَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. اللہ کہتے ہیں ہم نے کعبے میں ہر انسان کا حق برابر کا رکھا ہے. سواء العاکف فیہ والباد، جیسے مکے میں رہنے والوں کا حق ہے باہر سے آنے والوں کا بھی اتنا ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے میں مکے والوں کا اللہ ہوں، باہر والوں کا بھی اتنا ہی ہوں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو الحاد کرے کعبے میں ظلم کے ساتھ. 73 فرقے نے لکھا یعنی جو حد سے زیادہ ظلم کرے. تو قرآن نے بتا دیا الحاد کے دوسرے معنی حد سے زیادہ ظلم کرنا. پہلے معنی الزام، دوسرا حد سے زیادہ ظلم. اب پھر آؤ اس آیت کی طرف جو میں نے پڑھی تھی. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو میرے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، یعنی میرے اسماء پہ الزام لگاتے ہیں. جو العظمت. سمجھ میں آئی بات؟ سر سے تو نہیں گزر گئی. اور یہ جو الفت تنویر کوئی خالق رازق محیی ممید، اس پر کیا الزام لگ سکتا ہے؟ یہ تو لفظ ہیں. الزام کے لیے تو وجود چاہیے. ہائے ہائے ہائے. اور بھائی جمیل عباس اللہ کہہ رہا ہے جو میرے اسماء پر الزام لگاتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ حد سے زیادہ ظلم کرنا، یعنی جو میرے اسماء پر ظلم کرتے ہیں. خالق رازق تو لفظ ہیں، ان پر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ ظلم کے لیے بھی بدن چاہیے. اور بیٹھے یہیں رہو کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں. میں تازہ دم ہوں، میری انگلی پکڑو، تمہیں لے چلوں خیبر شکن کی محفل میں، کوفے کی مسجد اعظم میں. مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خیبر شکن کہہ رہا ہے نحن واللہ الاسماء الحسنى، اللہ کی قسم اس کے اسماء حسنہ ہم ہیں. تو اب سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا یا علی آپ نے کہا، ہم نے مانا کہ آپ ہیں اسماء حسنہ، مگر آپ پہ تو الزام دشمن بھی نہیں لگا سکا. آپ پر الزام کیسا؟ کہا اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تصویر کبریائی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں. ارادے ٹھیک. یعنی ان پر بشر ہونے کا گمان الزام ہے.
سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ الزام ہے. ہاں، یا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ کہتا رسول سے قل تم یہ کہو. اس کا مطلب ہے رسول یہ کہنا نہیں چاہتا تھا. کیونکہ آیت یہی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. کہہ دو، کہہ دو. اس کا مطلب ہے رسول کا ارادہ نہیں تھا کہنے کا، اس نے کہلوایا. اور آیت کو ذرا پورا پڑھ کے دیکھو. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تم کہہ دو کہ میں تو مثل بشر ہوں، اللہ تو وہ ہے جو واحد ہے. ہاں، یہ آگے یہ کیا تو کہے کہ اللہ واحد ہے. چلو سیدھا سادہ یہ کہلواتا قل انما انا بشر، کہہ دو میں بشر ہوں. یہ مثل بشر کی کیا تو کہ مثل ممثل کا غیر ہوتا ہے، عین نہیں ہوتا. جیسا میں کہوں الفت شیر کی مثل ہے، اس کی جنس اور ہے، تیری اور ہے. سمجھ آئی؟ فلاں آدمی کی کلائی فولاد کی مثل ہے. فولاد کی جنس اور ہے، انسان کی جنس اور ہے. بشرم مثلکم، کہہ دو میں مثل بشر ہوں. اللہ تو وہ ہے جو واحد ہے. اس کا مطلب ہے کسی نے دل میں اللہ سوچا تھا. ہاں، اور نہیں اس کا شان نزول پڑھ کے دیکھو. یہ آیت شق القمر کے وقت نازل ہوئی، جب چاند دو ٹکڑے ہوا. رسول نے اشارہ کیا، فلک چہارم پہ چاند کا کلیجہ پھٹ گیا. بغلوں سے طواف کرتے ہوئے آدھا حصہ کعبے کی چھت پہ گرا، آدھا ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پہ گرا. فاستعظموا لامرہ، کچھ لوگوں کے دل میں شب و سرسرانے لگا. چاند جس کے اشارے پہ پھٹ کے اتنا چھوٹا ہو جائے کہ بغلوں میں سما جائے، یہ بشر نہیں، یہ اللہ ہے. آیت آ گئی، کہہ دو میں تو مثل بشر ہوں، اللہ تو وہ ہے جو واحد ہے. ہاں، ارادے یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا. اب سمجھ میں آگئی بات. علی بادشاہ فرماتے ہیں اسماء حسنہ ہم ہیں، کیونکہ بشریت کا الزام بھی ہم پہ لگا، ظلم بھی ہم پہ ہوئے. اور اللہ کہتا ہے جو میرے اسماء سے الہاد کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو. تم مجھے جب بھی پکارو میرے اسماء کے ذریعے پکار. جو عشرت بھائی کتنی داد مل رہی ہے، شور ہے نا. کوئی بندہ خراٹے لے رہا ہو مجھے نیند نہیں آتی، اور اتنے شور میں جو سو جائے. ہاں، یہ ہے اسماء حسنہ. تم نے تو اس کی طرف دیکھا، اس کو بدنام نہ کرو، یہ جاگ رہا ہے، کوئی اور سو رہا ہے. ہاں جی، ہم ہیں اسماء حسنہ. اللہ کے جو نام ظاہر ہوئے ہیں کتنے ہیں؟ تجھے بڑا پتا تھا، مجھ سے سن کے مجھے سنا رہا ہے. چلو
چلو ان میں اسماء صفات کتنے ہیں اور اسماء افعال کتنے ہیں یہ بتا. ہاں تو پھر میری سنی ہوئی باتوں میں میرا معلم بننے کی کوشش نہ کیا کرو، سنا کرو. ہاں ورنہ اسی طرح بھرم کھل جاتا ہے جیسے اب کھلا ہے. ہاں 1001 نام ظاہر ہوا اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ 1000 آخری عدد ہے جو عرب میں بولا جاتا ہے. لاکھ کے لیے بھی وہاں کہا جاتا ہے 100,000، 100,000. 10 لاکھ کے لیے کہا جاتا ہے 1000، 1000. 20 لاکھ کے لیے کہا جاتا ہے الف ہے الف. 2000 سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ تو چونکہ آخری عدد 1000 تھا تو معصوم نے 1000 سے ایک نام زیادہ گن کے ہم جیسے بے علموں کو بتایا کہ اس کے نام اعداد میں سما نہیں سکتے. ہاں ورنہ 1001 کی کوئی بظاہر تک نہیں بنتی. ہر حلالی موالی جو گلی میں کھڑے ہو تم بھی، کوئی باہر ہے سپیکر کی آواز جا رہی ہے تم بھی سن لو. 1001 نام ظاہر ہوا اللہ کا اور 1000 نام ظاہر ہوا تمہارے رسول کا. ایک نام کا فرق رکھا تاکہ عبد و معبود کے درمیان فرق رہے. طبیعت نہیں تو ادھار کرتا ہوں. ہاں میرا کچھ کہنے کو دل ہے. 1001 نام اللہ کا، 1000 نام رسول کا ظاہر ہوا اور 999 نام تیرے مولا علی کے ظاہر ہوئے. جو 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 اچھا جن 5-6 چہروں پہ پریشانی کے سائے لہرا گئے ہیں تم ذرا زیادہ پریشان ہو لو. 1001 1000 999 کتنے ہوئے؟ 2000. تم تو یار مجھ سے بھی زیادہ فیل ہو حساب میں. بھائی 1001 1000 999 یہ ہوئے 3000. ہاں اب جو پریشان ہونا چاہتے ہیں وہ زیادہ ہوں، جو عرش کو چھونا چاہتے ہیں وہ تیار ہو جائیں. میدان قیامت میں یہ 3 کے 3000 نام پکارے جائیں گے تیرے مولا علی کے لیے. چنگا ڈرا ہوا پکڑا ہوئے بھائی. ہاں ہاں جب قیامت میں یہ 3000 نام مولا علی کے ہیں تو ان کا اپنا خطبہ ہے کہ توحید کا کمال صفات کی نفی میں. یہ سارے نام تو ہیں صفات، تو پھر یہاں کیوں علی کے لیے یہی استعمال کرتے ہیں؟ نہیں یہاں نہیں کر سکتے ہو. اس لیے نہیں کر سکتے ہو جب معصوم نے کہا ہے تو بس پھر کہا ہے. ہاں جب یہاں معصوم نے کہا ہے یا رحمان و یا رحیم تو ہم کون ہیں اس کے علاوہ اس کے خلاف کرنے والے؟ ہاں میدان قیامت تو سیرتیں کھل جانے کا دن ہے. ہاں اس دن جب پردہ کھل جائے گا تو پھر ہم سارے نام مولا کے لیے بولیں گے انشاءاللہ.
ہاں لیکن یہاں جو اس کے لیے ہیں وہ اس کے لیے ہیں، جو بندے کے لیے ہیں وہ بندے کے لیے ہیں۔ ہاں جی ہاں، بے شک ہماری منشا کا نام دین نہیں، منشا معصوم کا نام دین ہے، کیونکہ اس کی منشا کا نام ہی علی ہے۔ ہاں سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہاں نہیں، اور اس میں بڑے بڑے اسرار و علل ہیں جو آج کے لیے موضوع نہیں، کبھی مولا نے چاہا تو بتاؤں گا۔ ہاں ایک تو میں کئی مجالس میں عیشت بھائی بتا بھی چکا ہوں، مثلا اللہ، انہیں اللہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اللہ کی معنی ہے حیران کرنے والا، کیا علی حیران کرنے والا نہیں ہے؟ کیا رسول حیران کرنے والا نہیں ہے؟ اور بعض اوقات ان کے جانور حیران کر دیتے ہیں، تو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے یہ بات بچہ بھی جانتا ہے کہ جو تحفہ محبوب کی طرف سے ملے وہ چاہے کم قیمت ہو، وہ قیمتی شے سے بھی پیارا ہوتا ہے۔ جب عالم زر میں 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں موجود تھیں اور اس ذات نے پوچھا تھا من انا، کون ہوں میں، آدم بغلیں جھانکنے لگا، نوح سر کھجانے لگا، ابراہیم سوچ میں پڑ گیا، موسیٰ نے عصا ڈھونڈنے کا بہانہ تراشا، عیسیٰ ایسا ہو گیا کہ واپسی یاد نہ رہی۔ اس وقت بھی تیرے نبی نے آگے بڑھ کے کہا انت اللہ، تو اللہ ہے اور کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تو اللہ نے کہا یہ نام مجھے میرے محبوب نے دیا ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ہاں تو ایسے اور بھی بسم اللہ اسرار و علل ہیں اس میں۔ تو یہاں دنیا میں 1001 اس کا، 1000 تیرے رسول کا، 999 تیرے مولا علی کا۔ 3,000 سب کے برابر ویسے بھی ہوں گے، پتہ نہیں وہاں کتنے ہوں گے۔ ہاں اور اگر تھکن نہیں ہے غالب تو میں تمہیں حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق بتاؤں الف سے یہ تک کہ کس حرف سے میرے مولا کے کتنے نام ہیں۔ جی میں اسی لیے تو کبھی کبھی ازراہ تعلی یہ کہہ جاتا ہوں کہ تمہاری سمجھ میں تو غضنفر نہیں آیا، سمجھنے علی کو نکلے ہو۔ ہاں اور یہ خدا کی قسم الفت، یہ جو تحفہ میں جھولی میں ڈالنے لگا ہوں بس تھوڑے سے لمحات میں ہی 2 منٹ بھی شاید پورے نہ لگے مجھے گنتے ہوئے، لیکن میرا چیلنج ہے کوئی تحقیق کرنے والا کم از کم 35-40 سال 1000 کتابوں کی ورق گردانی کرے تو پھر یہ کہنے کے قابل ہوگا جو میں تمہیں دینے لگا ہوں۔ ہاں کیونکہ اس طرح اکٹھا تو کہیں لکھا ہوا پڑا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کوئی پھول کہاں سے توڑنا پڑتا ہے، کوئی کلی کہاں سے چننا پڑتی ہے، اور پھر مالا بنتی ہے جو ضیافت ایمانی کے لیے مومنین کو پیش کی جاتی ہے۔ سر اٹھاؤ، 92 نام تیرے مولا کے الف سے ہیں۔ 92 نام الف سے ہیں، 49 نام بے سے ہیں، 12 نام تے سے ہیں، 7 نام سے ہیں، 48 نام ہے سے ہیں،
35 نام خے سے ہیں، 15 نام دال سے ہیں، 10 نام زال سے ہیں، 23 نام رے سے ہیں، 12 نام زے سے ہیں، 66 نام شین سین سے ہیں، 34 نام شین سے ہیں، 92 نام سواد سے ہیں، 5 نام زواد سے ہیں، 16 نام توئے سے ہیں، 7 نام زوئے سے ہیں، 50 نام عین سے ہیں، 5 نام غین سے ہیں، 15 نام فے سے ہیں، 26 نام نقطے والے قاف سے ہیں، 23 نام لمبے قاف سے ہیں، 12 نام لام سے ہیں، 195 نام میم سے ہیں، 34 نام نون سے ہیں، 7 نام ہے سے ہیں، 25 نام واو سے اور 9 نام علی کے یہ سے ہیں۔ یہ ظالم بھی ڈراتا بہت ہے، لگتا ہے درود پڑھانے لگا ہے۔ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ہاں جی ہاں سر اٹھاؤ، کہاں کہاں نام نہیں ملتا علی کا۔ اور امجد میرا دل کر گیا ہے کہ ایک اور چیز بھی انہیں سناؤں، ہاں کہ کہاں کہاں بھائی جمیل عباس جلی نے علی کے نام کو لکھا۔ جی یہ دیکھو، یہ ممبر کی چادر کے پلے پکڑے ہوئے میں نے، یہ کم از کم ہزاروں کتابوں کا جوہر ہے جو میں اکٹھا کر کے، مثلا ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے مکتوب علی اوراق شجرۃ الفردوس، پھر اور کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے وفی تفاحۃ الجنت۔ یہ فکریں الگ الگ ہیں مگر میں جوڑ کے پڑھتا جاؤں گا تاکہ ترتیب بن جائے۔ میرا خیال ہے پچھلے محلے کا دل نہیں ہے کہ میں پڑھوں۔ سناؤں؟ سب کا دل ہے، دیوار کے ساتھ جو ٹیکے لگائے بیٹھے ہیں دل ہے؟ سنو، مکتوب اسمہ علی اوراق شجرۃ الفردوس فی تفاحۃ جنت علی جبہۃ ملک علی باب السماء علی باب الجنت علی حجب النور علی کل حجاب فی الجنت علی لواء النور علی وجہ الشمس علی سرادق العرش علی استوانات السماء علی ارکان تاج النور علی جناح جبرائیل علی جناح البراق۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی فکرہ کہیں کا ہے کوئی کہیں کا، میں خود جوڑتا جا رہا ہوں۔ علی جناح جبرائیل علی جناح البراق علی اللوح علی الکرسی ماء اسم النبی علی سرادق العظم علی محو القلمر علی خد الحوریت علی الجبال علی خاتم سلیمان علی عصا موسیٰ۔ علی خاتم سلیمان علی عصا موسیٰ علی خد الحوریت علی الجبال، سر اٹھانا، علی حجب اللہ علی اجنحۃ الطیور
अला सिदरतिल मुंतहा अला शजरत तूबा अला मजरल मा अलल हवा अलल मकान अलल मौजूदात अला कुल्ले शैन मकतूबन अली 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 अली। मैं तुम्हारा सवाल भी इन्हें बताता हूं और फिर जवाब भी सुनिए। इशाद भाई कह रहे हैं अल्लाह के पास क्या रह गया? अल्लाह के पास यही अली रह गया। अल्लाह ने अली को रखा ही इसीलिए है। तू मेरा बदन बन जा, तू मेरा साया हो जा, तू मेरी परछाई हो जा, तू मेरा अक्स हो जा, तू मेरा निशान बन जा, तू मेरी अलामत बन जा, तू मेरी दलील बन जा, तू मेरा सबूत बन जा। और जब दुनिया तुझे अल्लाह कहने पे कमर बांध ले, मेरा एक सजदा करके बता देना अल्लाह वो है जिसे मैं झुक रहा हूं। समझ में आई बात? जल्दी जल्दी कुछ तर्जुमा करूं थोड़ा सा। जन्नतुल फिरदौस के हर दरख्त के पत्ते पे अली अली लिखा है। हाँ, मुझे अमजद बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, उधार करना पड़ेगा, मज़ा भी उधार पे चलता है। फी तुफाहतिल जन्नत, बहिश्ती सेब में ना, इसके लिए मैं थोड़ी सी तशरीह पेश कर देता हूँ। भरी हुई थी मस्जिद नबवी, अली नबी दोनों बैठे थे, आमने सामने नहीं थे, बैठे दोनों थे। एक कोने में रसूल थे, किसी दूसरी समत में खैबर शिकन। जिब्रील आया, कोई चीज हाथ में है, सरपोश से ढकी हुई। सरकार अल्लाह ने तोहफा भेजा है और कहा है अली को अपने रूबरू बिठा के फिर इसे खोल। जब रसूल ने सरपोश हटाया तो एक जन्नती सेब था। जिब्रील ये तो हम कई बार खा चुके हैं, सरकार आज खाने के लिए नहीं भेजा अल्लाह ने, इसीलिए तो एक भेजा है। खाने के लिए भेजता तो कोई टोकरा दो टोकरे भेजता, ये एक भेजा है, इल्लत है। कहता है इसे तोड़िए। रसूल ने यूं किया, अदले इलाही के तहत बराबर के हिस्सों में बट गया। ज़ैगम साहब पता है लिखा हुआ क्या था? इस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। बड़ी बात जो नगर नगर गली गली दम दम हर दम नारा हैदरी जारी 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 मदद। नहीं, अब समझने वाली बात यह है भाई, जब मेरे पास यूं नहीं लिखा हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, ना ना यूं नहीं, आलमाना ज़मानत से कह रहा हूं, स्पीकर पे कह रहा हूं, दिन की रोशनी में डंके की चोट पर। एक पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरे पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। यानी अल्लाह ने हम जैसे बेइल्मों को बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जितना जरूरी मोहम्मद रसूलुल्लाह है उतना ही जरूरी अलीयुन।
لوحۃ ملک، فرشتوں کے پیشانی پہ علی علی لکھا ہے. علی باب الجنت، جنت کے دروازوں پہ علی علی لکھا ہے. علی باب السماء، آسمان کے دروازوں پہ علی علی لکھا ہے. علی حجب النور، نوری پردوں پہ علی علی لکھا ہے. علی کل حجاب فی الجنت، جنت کے ہر گھر کے ہر پردے پہ علی علی لکھا ہے. نہیں، اب دیکھو بابا، جنت کے دروازے پہ بھی علی علی لکھا ہے. غیرت ہونی چاہیے تو پکی ہونی چاہیے. بھائی ایک بندے کو میں اچھا ہی نہیں لگتا ڈاکٹر لو میری مجلس میں کیا کرنے آتا ہے. ایک بندے کو علی اچھا ہی نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا جو ٹھیک ہے نہیں ہے علی پسند تو پھر غیرت پکی ہونی چاہیے. پھر اس جنت کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے جس پہ علی علی لکھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ علی وجہ الشمس، اس کے لیے بھی تھوڑی سی بس تشریح کر دیتا ہوں. وہ بھی اپنی محفل میں ایک دن الفت تمہارے رسول نے کہا ان للشمس وجہین، سورج کے دو چہرے ہیں. ہاں اما الوجہ یلی اہل السماء والوجہ الاخر یلی اہل الارض، اس کا ایک چہرہ آسمان کی طرف ہے، ایک زمین کی طرف ہے. وَعَلَىٰ قِلَ الْوَجْهَيْنِ مِنْهَا كِتَابَةٌ، دونوں چہروں پہ اللہ نے کچھ لکھ رکھا ہے. ہاں یہ جو کھڑے ہوئے دوست ہیں، یہ کیمرے کی روشنی مجھے چہرے دیکھنے نہیں دے رہی تھی، اب دیکھ رہا ہوں. دونوں چہروں پہ لکھا ہوا ہے. یا رسول اللہ کیا؟ ہاں نہیں، رسول نے پوچھا اتعلمون مل کتابہ، جانتے ہو وہ کتابت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا اما الوجہ الذی یلی اہل السماء مکتوب علیہ اللہ نور السماوات. فرمایا جو چہرہ آسمان کی طرف ہے اس پر لکھا ہوا ہے اللہ آسمانوں کا نور ہے. وَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي يَلِي أَهْلَ الْأَرْضِ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ عَلِيٌّ نُورُ الْأَرْضِينَ. بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے. جو چہرہ زمین کی طرف ہے اس پر لکھا ہوا ہے زمینوں کا نور علی ہے. اگر علی کا نام سورج پہ چہرے پہ نہ ہوتا، سورج اندھا ہوتا، زمین تاریک رہ جاتی. اللہ جو ہاں علی لواء نور، نوری پرچم پہ علی علی لکھا ہے. علی سرادق العرش، عرش کے سرادقات پہ علی علی لکھا ہے. علی استوانت السماء، آسمان کے ستونوں پہ علی علی لکھا ہے. علی ارکان تاج النور، نوری تاج کے ارکان پہ علی علی لکھا ہے. علی جناح جبرائیل. مجھے اگر میں اپنی طرف سے کہوں ابھی قہر الہی کی بجلی مجھ پہ گرے، نہیں یقین ہے تو اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں. اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میری زبان پہ فالج گر جائے، بولنے جوگا نہ رہوں. کوئی ممبر حسین پہ بیٹھ کر یوں اللہ کے غضب کو للکار بنا کے اپنے آپ کو ہدف نہیں بناتا. اتنی بڑی قسم کے بعد جو شک کرے اپنا شجرہ خود تلاش کرے. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. ہاں اگر میں اپنی طرف سے کہوں
تو یہ مجھ پہ آئے، ورنہ شک کرنے والا اپنے شجرے کی تشخیص کرے۔ خود رسول کے پاس جبریل کھڑا تھا، جبریل پر تیرا کتنا لمبا ہے؟ کہ سرکار مشرق سے مغرب تک۔ کبھی تو نے کھول کے نہیں دکھایا، ذرا آج دونوں پر کھولو۔ جبریل نے پر پھیلایا، ایک پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد النبی، دوسرا پھیلایا لکھا تھا لا الہ الا اللہ علی الوصی۔ جبریل کے شہپر ملکوتی میں پرواز کی طاقت نہیں آئی جب تک علی نے لکھا۔ ہاں سر اٹھانا، عرش کے سرادق پہ، عرش پہ علی علی لکھا ہے۔ بیٹھے ہو؟ چلے تو نہیں گئے نا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا ساتھ دو، میں اللہ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو گے ساتھ؟ سارے دو گے؟ سارے ساتھ دو گے؟ آؤ پھر با جماعت چلیں۔ ہے میرے اللہ، ہم تو اپنے گھروں پہ لکھ دیتے ہیں یا علی، کوٹھی بنائی علی کا نام لکھ دیا، بارگاہ بنائی علی کا نام لکھ دیا، ڈیرا بیٹھک بنائی علی کا نام لکھ دیا تاکہ گرنے سے بچے۔ تو علی کا بھی خالق ہے، تو نے کیوں لکھا؟ سبحان اللہ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی علی بادشاہ کی زبان ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ غالب آیا عرش پر، آیت ہے قرآن کی۔ علی سے پوچھا گیا عرش پہ اللہ پھر غالب آیا، کیا عرش نے کوئی اللہ سے جنگ کی تھی کہ اللہ غالب آ گیا؟ فرمایا لیسا ہے سو تذہب، جدھر تیرا دماغ جا رہا ہے یہ وہ بات نہیں۔ اللہ نے جب عرش کو پیدا کیا، عرش کانپ رہا تھا، لرزے میں تھا۔ قاد العرش ان یسقط، لگ رہا تھا اب گرا، جب گرا تب گرا۔ پھر اللہ نے اس کے لرزے پہ قابو پایا، یہ ہے غالبانہ۔ مولا کیسے؟ فرمایا کتب اسماؤنا علی العرش فاستقر، اللہ نے ہمارے نام لکھ دیے، عرش رک گیا۔ چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، دم دم ہر دم نعرہ حیدری۔ عادت بنا لو، ٹھوکر لگے تو یا علی کہنے کی۔ اللہ اول تو پوچھے گا نہیں، پوچھ بھی لے تو کہہ دینا تو نے یا علی لکھ کر عرش گرنے سے بچایا، میں نے یا علی کہہ کے خود کو گرنے سے بچایا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ روزانہ ایک ہی گھسا پٹا فکرہ دہراتا رہتا ہوں، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے، تاکہ اس احساس کو جگاتا رہوں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں۔ اللہ اکبر۔
العظمت للہ. میں درد کے تصور کدے سے تصویر اٹھا کے تمہارے سامنے لاتا ہوں. آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا. میں یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کرو، وہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. 80% لوگ روئے، ان میں کچھ نے ماتم کیا، کچھ کی ہائے نکلی. 20% سے بھی کم لوگ ہیں جنہوں نے حیران ہو کے مجھے دیکھا. میرے بھائی تم خود فیصلہ کر لو. جوڑ ہے ابن زیاد کا دربار. اللہ اللہ اکبر. اور علی کی پردہ دار بیٹی ہے کوئی جوڑ؟ بنتا ہی نہیں. سر اٹھایا، کہتا ہے کاش آج میرے دربار میں کوئی علی والا ہوتا، اپنے پیر کے گھر کی بربادی دیکھتا، وہ روتا، چلاتا، ماتم کرتا، میری خوشی بڑھ جاتی. دربار کے کونے سے ایک بے نسب اٹھا، کہنے لگا ابن زیاد تو بھول رہا ہے، لاکھوں شیعوں کا ایک شیعہ مختار تیری قید میں ہے، اسے زندان سے بلا کر خوشی پوری کر لے. نہیں، یہاں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تمہارا کلیجہ چیرنے والا جملہ ہے، چوٹ زیادہ پڑ جائے تو اپنی قوم کا وکیل سمجھ کے معاف کر دینا. اس نامراد نے کہا اس کا منہ موتیوں سے بھر دو اور مختار کو پا زنجیر دربار میں لاؤ. اس کا سپاہی تو مختار کو بلانے چلا، جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی کہتی ہے اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے. اللہ اکبر. اماں دعا مانگ زمین پھٹ جائے، میں زمین میں زندہ گڑ جاؤں. فضا نے حیران ہو کے کہا تو نے اکبر کی برچھی دیکھ کے موت نہیں مانگی، تو نے حسین کے گلے پہ خنجر دیکھ کے موت نہیں مانگی، اب کیوں مانگ رہی ہے؟ کہا تو نے سنا نہیں دربار میں بھائی مختار آ رہا ہے. صرف چادر کی بات نہیں، صرف چادر کی بات نہیں، یہ علم مجھے نظر آ رہے ہیں. آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. جب بھی یہ روایت پڑھی ہے اس جملے نے میرا کلیجہ لرزایا ہے. عبارت تو میں ہر مجلس میں جب روایت پڑھتا ہوں، آج تک اس کا صحیح ترجمہ میں نے نہیں کیا، آج بھی کروں گا نہیں. کیوں؟ اگر میں نے صحیح ترجمہ کر دیا یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے. بس عبارت پڑھوں گا، ترجمہ بدل کے کروں گا. ہر راوی نے یہی لکھا ہے کانت سلام اللہ علیہ فی ذالک الوقت فی ارذل ثیابہا. بس میں یہی کہوں گا اس دن علی کی بیٹی کا لباس بہت بوسیدہ تھا. اللہ اکبر. اسی لیے تو زینب کہہ رہی ہے دعا مانگ زمین پھٹ جائے. اللہ اکبر. العظمت للہ. آ گیا مختار ابن زیاد کے تخت کے سامنے کھڑا ہے. روایت بڑی لمبی ہے، مختصر کر کے تمہیں سنانے لگا ہوں. پوچھا کیوں بلایا مجھے دربار میں؟ کہا آج میں خوش ہوں، لوگ منہ مانگے انعام پا رہے ہیں، تو بھی کچھ مانگ. اب اس حرامی کا مقصد یہ تھا یہ کچھ مانگے گا، میں انعام دینے کے بعد تالی پیٹوں گا. اپنے امام کے قاتل پر انعام لے لیا.
لیکن مختار نے حقارت سے زمین پہ تھوک کے کہا علی کے سوالی تجھ جیسے مانگت سے کیا مانگیں گے، تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر دینا ہے میں نے اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں کہ آج کل اکبر کا بابا کربلا آیا ہوا ہے، میں تجھ سے رہائی نہیں مانگتا، اسی طرح زنجیروں میں اپنی فوج کے پہرے میں مجھے کربلا جانے دے، میں حسین کے قدم چوم کے آ جاؤں گا۔ کہتا ہے کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ کہ جانے کا مقصد تو ملنا ہی ہے، کہ اگر دربار میں مل جائے، اب جس کے سینے میں پتھر نہیں ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ دیکھے میری طرف، زخمی شیر کی طرح تڑپ کے مختار نے پیچھے دیکھا، ایک ایک کرسی پہ نظر ڈالی، پھر کہا کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے۔ میں پوچھتا قیدیوں سے مذاق کیسے کرتے ہیں، میری زبان جل جائے میں کیسے پڑھوں؟ بلا تشبیہ اس حرامی نے تخت کی نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ ایک کٹا ہوا سر ہے جس کے رخسار زخمی، جس کے لب زخمی، جس کی آنکھیں زخمی۔ پہلے تو غور سے دیکھا کیا، کہا چہرہ دیکھا بھالا ہے، پہچاننے میں نہیں آ رہا، تو جیسے ظالم کے دربار میں یقیناً کوئی بے گناہ ہوگا۔ زانو ٹیکے مختار نے، بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، زانو ٹیکے، ایوہ القتیل فی سبیل اللہ من انتا، اے کشتہ راہ خدا میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو کون ہے؟ زخمی لب ہلے، آواز آئی مختار تو آج کیا پہچانے گا، یہ تو نانا کے دوش کی سواری ہوتی، زلف نبوت کی مہاریں ہوتی، پھر تو پہچانتا حسین کیا ہے؟ رونے والوں جب پتہ چلا نا حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیر ٹوٹ کے گری، سپاہی سے تلوار چھینی، حملے کا ارادہ کیا، سجاد نے دامن کھینچ کے کہا چچا مختار جنگ نہ کرنا، اس جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے، اس جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہے نگل لیے۔ تڑپ کے مڑا، کون ہے مجھے چچا کہنے والا؟ پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں۔ منہ پہ تماچے مار کے کہتا ہوں میں اندھا ہو جاؤں۔ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیا، گلے میں توک، کہا میں اکیلا تو نہیں، ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، وہ سر ننگے علی کی بیٹیاں۔ شفیق ولی شرف ہماری ولیدہ بہن کو جو من جو اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مقروض اور تنگ دست ہیں جو بے گناہ قید ہیں رہنا چاہتا یہ میں یوم جن کے لیے ذمہ دعائیں لگائیں گے غایت المرام تک پہنچا۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جو دعا ہے، اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن